الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہیے ناظرین، کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں، یعنی خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ اور میں یہ ابتدا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خادم رسول ہونے کا جو شرف اور ٹائٹل ہے ناظرین، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی پریولیج دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کہ فضیلتوں کے آسمان اور مراتب کی کہکشاں میں ایک ایسے ستارے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں بے انتہا پیارے، ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، جو اس عظیم ترین خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر ہیں، جو فدائے رسول بھی ہیں اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں خالہ بھی ہیں، جن کا گھر آمد سرکار علیہ السلام سے مہکتا تھا، جن کا گھر آرام گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا تھا، جن کا گھر مواخات مدینہ کے عظیم موقع سے سجا تھا، جن کے چلنے کی آہٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں سنائی دی، جو حکمت و دانائی، مضبوط عزائم، پختہ ارادے، صبر و قناعت، برداشت عفو درگزر اور دلیری و شجاعت جیسے اعلیٰ اوصاف کی مالکہ تھی۔ انتہائی نڈر قسم کی خاتون تھی، انتہائی نڈر، کہ کوئی سرکار کی طرف آنکھ اٹھا کے تو کیا دیکھ لے، آپ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی، جنہوں نے اپنے نور نظر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 برس کی عمر میں اس ہستی پاک کی خدمت گزاری کے لیے پیش کر دیا، جن کی خدمت گزاری کی تمنائی پوری کائنات ہے، جن کو 10 برس تک ناظرین وجہ وجود کائنات یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا اعلیٰ ترین شرف ملا، یعنی پوری کائنات کے مناصب و مراتب ایک طرف ہیں، اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل ماتھے پر سجنا ایک طرف ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ظاہر آپ خالزاد بھائی تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک تک خادم رسول کی حیثیت سے اپنے تمام فرائض انتہائی محبت اور خوبی کے ساتھ انجام دیے، کہ سفر و حضر ہو، خلوت و جلوت ہو، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی۔ وہ کم و بیش 10 برس حامل نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور ہمیشہ اس شرف کو ایک ناز کے طور پر بڑی، یعنی سمجھ لیجئے کہ تفاخر کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ کیا تاجوری اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ سوائے غزوہ بدر میں ناظرین، کم سنی کی وجہ سے کم و بیش تمام ہی غزوات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، بلکہ یوں کہیں کہ اپنی جان نثار کرنے کو تیار رہے۔ صرف صحبت مصطفیٰ، خدمت مصطفیٰ اور جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے مستفیض نہیں ہوئے، بلکہ احادیث کی صورت میں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کسٹوڈین بنے۔ علم حدیث کے ساتھ علم فقہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا، اور یہی نہیں بلکہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیتا جاگتا آپ شاہکار بھی ہیں، کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں، مال میں اور اولاد میں کثرت سے نوازے گئے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ 100 سال کے قریب عمر مبارک پائی، اور 100 ہی تقریباً تعداد کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادوں کی اولاد عطا کی. اور یہ کیسی خوش بختی ہے ناظرین کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے خاص محبت تھی. ان کو بیٹا کہہ کے اور کبھی کبھی پیار سے انیس کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی سب سے زیادہ ایگزیکٹو فیملی یعنی خاندان نبوت کے ایک ممبر سمجھے جاتے تھے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین میں صدقات کا افسر بنا کر بھیجا، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں تعلیم فقہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلدستہ اخلاق میں 4 پھول ایسے نازک کے ناظرین اور اتنے لطیف اور اتنے شگفتہ ہیں جس پر یوں کہیے کہ تمام تر ان کی جو شخصیت کی خوبصورتی ہے اس کا انحصار تھا. پہلی بات حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری بات اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسری بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور چوتھی بات حق گوئی کہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اوصاف تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد ہو یا حجاج بن یوسف جیسے لوگ ہوں، ان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے آپ کبھی بھی ڈرتے نہیں تھے، چوکتے نہیں تھے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر نقش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چراغ ہدایت تھا. وہ اسی کی روشنی میں شارع عمل پر قدم رکھتے تھے، بلکہ رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے رنگے ہوئے تھے کہ سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ ہی کا ذکر کرتے، آپ ہی کی باتیں کرتے، آپ ہی کی نصیحتیں سناتے اور آپ ہی کی یادوں کے اندر گم رہا کرتے تھے. عقیدے کی بھی اتنی اعلیٰ کسوٹی پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ موت کا وقت قریب ہے. آخری جملے ادا کر رہا ہوں. نسبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ موت کے قربت میں آپ جو وصیت فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری زبان کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک رکھ دینا. یعنی ہمیں بنیادی طور پہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعمال تو اپنی جگہ صحیح، بخشوائے گی تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشوائے گی، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. حضور والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی نظر کر رہا ہوں جملہ کہ دعا میں ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز محشر ہمیں اپنے خداموں میں شامل فرما لیجئے. ہر مسلمان یہی دعا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا پڑوس عطا کر دیجئے، اپنی خدمت عطا کر دیجئے. لیکن جن کو سرکار خود اپنی خدمت کے لیے چنیں، یہ خادم رسول ہونے کا ٹائٹل کیسا زبردست ہے آپ سوچیے. ذرا تعارف سے آغاز کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ کی والدہ محترمہ کا میں چاہتا ہوں پہلے تعارف. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام و مرتبہ، کیا اوصاف و محاسن، اور خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی ان سے جو محبت تھی، بتائیے ذرا. یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہر امتی، ہر کلمہ گو آقا علیہ السلام کی نوکری اور غلامی کا سوال کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور یہ خواہش پھر اللہ رب العزت نے جن کی پوری فرمائی اور اس اعزاز کے ساتھ پوری فرمائی کہ وہ اپنے مثال آپ ہو گئے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی ہستیوں کو چنا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. جہاں تک آپ کا اور آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے تعارف کی بات ہے، تو میں سلسلے میں یہ عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی شان میں ایک بات ارشاد فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. سبحان اللہ. کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شان شاہدیت کے ساتھ بھیجا، پھر مبشر بنایا، پھر دائی بنایا، نذیر بنایا، دائی الی اللہ بنایا، اور آپ کو روشن چراغ بنایا. سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام ایک ایسا سراجم منیرا، چمکتا ہوا دمکتا ہوا روشن چراغ ہیں، سورج ہیں. یعنی تشبیہ بھی کس شے کے ساتھ دی جائے ہر شے مان پڑ جاتی ہے آقا علیہ السلام کے سامنے. تو سراجم منیرا ہیں کہ جس تک آپ کی کرنیں پہنچیں وہ چمک اٹھا. اور آقا علیہ السلام کی جو جماعت صحابہ کرام ہوئی، تو آقا علیہ السلام کی صحبت سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایسا خاص ملا کہ جب بھی ہم ان کو یاد کریں گے تو وہ اپنی مثال آپ نظر آئیں. سبحان اللہ. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی آقا علیہ السلام کے اس سراج منیرہ کا
وہ فیض ملا، وہ چمک ملی، وہ دمک ملی کہ آپ کو دیکھیے دو چیزیں حاصل ہوئیں اور آپ دونوں میں بے مثال ہو گئے۔ گود وہ ملی کہ جیسی گود اور کوئی نظر نہیں آتی، اللہ، اور صحبت وہ ملی، خدمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ کا کردار اولاد کی تربیت میں، فکر میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اور آپ کی والدہ کا تعلق انصار کے قبیلہ کے ساتھ ہے، بنو نجار کے ساتھ، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا والہانہ استقبال بھی کیا۔ کیا نہیں، یعنی محبت ان کی گٹھی میں بنو تھی۔ نجار کی جو محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ تو اپنی مثال آپ ہے، بے شک۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام کا استقبال بھی اس انداز میں کیا گیا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک کی کنیت مبارکہ ہے ابو حمزہ، اور آپ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب آپ نے پایا اور یہ اعزاز آپ نے پایا۔ آپ کی جو والدہ تھیں، انہوں نے کم و بیش اسلام قبول کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے بھی قبل، گویا وہ مدینہ میں تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے کم و بیش 2 سال یا 3 سال پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 8 یا 9 سال تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام قبول کرنے کا ان کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہوا، اور پھر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے، مگر جو ہی آپ کی عمر مبارک 10 برس ہوئی تو پھر آپ کی والدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئیں، اور یوں پھر کم و بیش 10 سال انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحبت میں اور آپ کے قرب میں گزار دیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہیں وہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کی جو والدہ تھیں، ان کی پوتی تھی، تو اس اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ان کے وہ کزن ہوئیں، اس اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خالہ ہوئیں، اور ان کا رشتہ بھی اسی اعتبار سے ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو ننھیالی اعتبار سے رشتہ آپ کو حاصل ہوا، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہو گئی۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی حضرت انس بن مالک کی والدہ، ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اپنے انٹرو میں، فدائے رسول، تو ان کی زندگی کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان کر دیا، ایسا ہی حتیٰ کہ اپنے رشتے، دیکھیے رشتوں کو قربان کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور آپ نے جو آپ کے پہلے خاوند تھے مالک بن ندر، تو وہ چونکہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے وہ چھوڑ کر شام چلے گئے، وہاں بعض روایات کے مطابق قتل کر دیے گئے، بعض کے مطابق انتقال ہوا۔ تو پھر آپ نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت زید بن سہل انصاری سے، جو ابو طلحہ کی کنیت کے ساتھ معروف ہوئے۔ تو حضرت ام سلیم نے اپنی پھر ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزار دی، ایسا ہی، اور محبت میں یوں گزار دی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اچھے اچھے کھانے جو ان کو میسر تھے وہ بنا کر پیش کرتی تھی۔ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کا نکاح کا واقعہ دیکھیں نا، سلام اللہ علیہ کا جب نکاح مبارک ہوا تو ان کو تیار آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ ایسے ہی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا نکاح مبارک بھی ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو انہوں نے کھانا بنا کر پیش فرمایا تھا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوایا۔ اور یہ تو محبت کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کیا تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن خواتین کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، ان میں سے یعنی 2 یا 4 خواتین کا نام آئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے، جن رشتہ داروں کے ہاں، تو ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ خدمت کرتی۔ اور ان کی شجاعت اور بہادری اور اسلام کے لیے قربانیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ صرف خدمت کرنے والی یا کھانے پکا کر پیش کرنے والی نہیں تھیں، یا صرف اپنا بیٹا آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے والی نہیں تھیں، بلکہ شجاعت کا عالم یہ تھا کہ غزوہ احد کے اندر آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ
قیدیوں اور زخمیوں کے لیے پانی بھر کر ایسے ہی بالکل ایسے، یعنی خوف کا کوئی دور تک نام و نشان نہ تھا. حتیٰ کہ غزوہ حنین کے اندر جب مشکل وقت آیا تو آپ نیزہ لے کر آقا علیہ السلام کے سامنے، خنجر لے کر آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ آپ نے اس سے کیا کرنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جو کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا اس کے سینے میں اتار. تو آقا علیہ السلام ان کی یہ شجاعت سن کر مسکرا بھی پڑے. تو گویا صحابیات ہوں یا صحابہ کرام ہوں، وہ آقا علیہ السلام کی تربیت اور صحبت کا عکس جمیل تھے. بات آگے بڑھاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، بڑا زبردست ایک تعارف ہو گیا. اور اب وہ موقع ہے کہ جہاں پہ یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی طبیعت میں جو حق گوئی کا عنصر تھا، آپ دیکھیے، اور کوئی کمپرومائز نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی فرامین کے اتباع میں. اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ حکمت و دانائی سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا نوازا تھا. دو واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ گفتگو کریں. ایک تو جب آپ کا نکاح ہوا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ جو نکاح سے پہلے آپ نے کچھ گفتگو ان سے کی، بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے. اور دوسرا ایک آزمائش یا امتحان جب آپ پہ آیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جس وقت آپ کے صاحبزادے کا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس وقت جو حکمت و دانائی سے آپ نے اس پورے واقعے کو پیش کیا، وہ کمال. قربان جائیے جی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے حقیقی طور پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی غلامی کا وہ حق ادا کیا کہ اپنی اولاد کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمی کے لیے بھیج دیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرف سے مشرف فرمایا. سبحان. جیسا کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ سیدہ ام سلیم کا پہلے جو نکاح تھا وہ انصار کے قبیلہ خزرج سے مالک بن نضر کے ساتھ ہوا، اور اسی سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تھی. اور یہی وجہ اور یہی سبب بنا نزا کا کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جدائی ہوئی کہ حضرت سیدہ ام سلیم ایمان کے معاملے میں کسی بات پر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے اس ایمان کے معاملے میں جو جھگڑے یا معاملات ہو رہے تھے وہ تو ہو ہی رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت انس بن مالک بولنا شروع ہوئے ہیں تو آپ نے پہلے کلمات ہی آپ کی والدہ نے کلمہ طیبہ کے ہی آپ کو سکھایا، جس کی وجہ سے یہ جدائی ہوئی اور وہ شام چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر انہیں قتل کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جو سیدہ ام سلیم کہلاتی ہیں. یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کروں، یہ خاندان ایسا ہے کہ جن کے ناموں میں تصغیر کا استعمال بہت زیادہ ہے. تصغیر جو ہے عربی ادب میں پیار محبت کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے اسد ہے تو اس کو ہم اسید کر دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اب یہاں ان کے ناموں میں آپ دیکھیے کہ آپ ہیں تو انس، لیکن حضور محبت سے انہیں انیس کہتے ہیں. آپ کی والدہ کو ام سلیم کہا گیا. آپ کے جو بھائی تھے ان کا نام عمیر تھا. تو یہ تصغیریں مستقل آپ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. تو یہ گویا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت جو حضور اپنے مبارک کلمات کے ذریعے سے انہیں ارشاد فرمائے اس کا بھی اظہاریہ پیش ہوتا ہے. جب یہ نکاح ختم ہوا اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے زید بن سہیل انصاری اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگ آپ کو، چونکہ آپ ذہین فتین اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت طہارت کا پیکر آپ ہستی تھیں، بہت سارے آپ کو آفرز اور پیغام آئے نکاح کے، لیکن آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا. تو زید بن سہیل انصاری کا جو اصرار تھا وہ کافی جب بڑھ گیا تو اس وقت پھر آپ نے جو مکالمہ کیا جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا، اس مکالمے میں آپ نے ایک سوال زید بن سہیل انصاری کے سامنے رکھا جو ابو طلحہ کے جو ہے کنیت سے معروف ہوئے. ان سے کہنے لگیں کہ کیا تمہارا معبود وہ نہیں کہ جو زمین سے اگی ہوئی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور انسان نے اسے خود ہی تخلیق کیا ہے؟ اللہ. تو اس نے جواب میں کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میرا معبود لکڑی کا بنا ہوا. تو آپ نے جواب میں سوال کیا، کیا تمہیں اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ. بس یہ کلمات تھے کہ جو ان کے دل پر دستک دینے کے لیے کافی تھا. اچھا، قطع کلام کی معذرت، یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان نہیں لائے تھے اور اپنا پروپوزل بھیجا تھا، پروپوزل بھیجا ہے، اس کے جواب میں مطلب وہ ہاں نہ کرنے کی بجائے آپ نے یہ سوال کر اور جب وہ دل پر دستک ہو گئی تو اس کے بعد جب وہ ایمان لے کر آ گئے تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئیں، اور آپ نے اس آفر کو نہ صرف قبول کیا بلکہ آپ نے اپنا حق مہر معاف کر دیا.
جب پوچھا کہ حق مہر تو لے لیتی تو آپ نے کہا کہ ان کا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہے۔ اللہ، کیا ایمان کا تقاضا! اب یہ ایمان کے وہ تقاضے ہیں، اور جو یوں سمجھیے کہ کسی طور پر بھی ایمان سے ہٹنے کا سوال بھی نہ پیدا ہونا ہے، یہی آپ کی شخصیت کو دیگر صحابہ اور صحابیات سے ممتاز کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت ابو طلحہ سے اولادیں عطا فرمائی، لیکن رب کی قدرت کے سب ہی کی بچپن ہی میں وصال ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک شہزادے ہیں جن کے حوالے سے یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی ذکر کیا گیا، اور اسے سفیان بن عیینہ نے خاص طور پر روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شہزادے تھے کہ جو علیل ہو گئے، اور اس کو روایت جو ہے خود حضرت انس بن مالک مرفوع راوی جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک خود ہیں، اپنی والدہ کا تذکرہ انہوں نے خود کیا ہے کہ میری والدہ ام سلیم کے بیٹے علیل تھے، تو ابو طلحہ میرے والد جو ہیں صبح جاتے ہوئے انہوں نے میری ماں سے کہا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے یہی دریافت کیا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، تو آپ نے کہا کہ اب آرام میں ہے۔ آپ نے ظاہر سی بات ہے پورے دن کے تھکے ہوئے آپ کے شوہر نامدار گھر آئے ہیں۔ آج کی خواتین اور اس واقعے کو سامنے رکھا جائے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ شوہر کی خدمت اور شوہر کے معاملات میں ایک زوجہ کو کتنا حساس ہونا چاہیے۔ مطلب یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے یہ واقعہ، یہ سننے والوں کے لیے بڑی توجہ سے سنیے ناظرین۔ وہ آپ کے بیٹے کا وصال ہو چکا ہے، شوہر نامدار آ کر پہلا سوال ہی یہ کر رہے ہیں کہ بیٹے کا حال کیسا ہے، تو آپ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اب آرام میں ہے، اب سکون میں ہے، لیکن ان کا وصال ہو چکا ہے، کھانا کھایا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جو ہے آپ نے شب عروسی بھی فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب صبح آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ انہیں جا کر تدفین کرائیں تو آپ کو غم بھی ہوا، آپ کو غصہ بھی آیا، جس پر آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، سیدہ ام سلیم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا، مجھے پوری رات خبر ہی نہ دی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے کمال رحیم اور شفیق اور سب سے بڑھ کر بڑے حکیم تھے کہ آپ نے ان کی دلجوئی اس انداز میں فرمائی کہ جو کچھ رات میں گزرا اللہ رب العزت تمہیں اس سے برکت عطا فرمائے۔ اس پر شارحین نے کلام کیا، اور بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو برکت کی دعا تھی وہ یہ تھی کہ پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ کی اولاد میں ہم نے 9 لوگ ایسے دیکھے کہ جو قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اللہ، تو یہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خاندانی وجاہت کا سلسلہ ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ظاہر سی بات ہے کیوں نہ منتقل ہوتا، ماں کی تربیت کا خوبصورت اثر آپ کی ذات میں نظر آتا۔ میں اس حکمت و دانائی پہ میں قربان جاؤں کہ اس کا عشر اشیر آج اگر موجودہ خواتین میں پیدا ہو جائے نا، آپ یقین مانیے شوہر بیوی کے کئی تنازعات جو ہے نا، کئی تنازعات اس سے ختم ہو جائیں، اور میرا خیال ہے زندگی جو ہے وہ بہت آسان ٹریک پہ ہماری ہو جائے۔ قربان جائیے صاحب۔ اب ایک خاص بات، یہ تو ایک پہلو ہے آپ کی شخصیت کا، ایک پہلو اور ہے، اور جس پہ تھوڑا سا اشارہ ابتدا میں علامہ صاحب نے فرمایا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ آپ گفتگو فرمائیے کہ اپنی اولاد کو خود آگے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے پیش کرنا، پھر ایک ماں کی مامتا کے جذبے کے تحت سرکار علیہ السلام سے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، سرکار کا خدمت گزاری کے لیے قبول کرنا، سرکار کی پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شفقت، اور آپ کو جو خاص دعا اور اس خاص دعا کا ثمرہ پھر نظر بھی آیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جب 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ یہ غور کرتے ہیں کہ بچے کا مستقبل کیسے بہتر ہو، یہ کمانے کے لیے کیسے جو ہے وہ زمانے سے جو ہے وہ روشناس ہو، اور کس دکان پر جائے اور کہاں جائے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جو ایمان افروز تذکرہ ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف ہیں کہ آپ نمودار ہوتی ہیں اپنے بچے کو لے کر اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انس کو آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں، آپ اس کو اپنی خدمت میں ہمیشہ کے لیے قبول فرما لیں، میں نے وقف کر دیا اس کو آپ کے لیے، اس کے شب و روز آپ کے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو اپنا غلام بنا لیجیے۔ ہم کہتے ہیں نا غلامی رسول میں، تو وہ غلامی رسول میں انہوں نے حقیقتاً دیا ہے کہ اس کو اپنا غلام بنائیں، اس کو اپنا خادم بنائیں اور اس کو دعائیں دیں۔
اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس پہنچے ہیں تو پہلے ہی دن حضور علیہ السلام کی ان کو دعا ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کے لیے، ان کی اولاد کے لیے دعا دی، اور حضور اکثر ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہم اکثر مالا و ولدا، اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دے، اس کی اولاد کو زیادہ کر دے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یعنی حضور کی عطا دیکھیں، دنیا بھی عطا کی اور آخرت بھی عطا کی، یہ حضور کی عطا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 100 سال عمر پائی، اور یہ نوجوان، اور 100 سال کی عمر میں یہ چہرے کی سرخی اور یہ آنکھوں کی تیز بینائی، کیونکہ دعائے رسول ہے، اور پھر اولاد دیکھیں تو 80 کے قریب تو آپ کے بیٹے بعض روایات میں شمار کیے گئے ہیں، اور اگر ساتھ پوتے اور پوتیاں اور وہ ملائیں تو وہ 100 سے زیادہ، یعنی عمر میں، اولاد میں سینچری آپ کی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے حضور کی وہ 2 دعائیں تو اپنی زندگی میں پا لی ہیں، تیسری کا انتظار کر رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو دعا کا جہاں تک معاملہ ہے، پہلے ہی دن آپ کو دعا ملی ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب کوئی ہمارے کام آتا ہے، ہماری خدمت کرتا ہے، تو ہمارے منہ سے فوراً اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے خدمت کے پہلو سے آپ دیکھیں تو حضرت انس صحابہ کرام میں وہ ممتاز صحابی ہیں جن کو روز رسول خدا کی دعا ملی۔ آپ یقین کریں کہ اتنا وہ حضور سے محبت کرنے والے تھے کہ جب یہ خبر آ رہی تھی نا کہ حضور آ رہے ہیں مدینہ میں، تو یہ 10 سالہ بچہ جو ہے نا وارفتہ حضور کے لیے جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، ہمارے نبی آ رہے ہیں، بڑی حضور سے اسی وقت سے محبت تھی۔ صبح کاذب کے وقت، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا، انس اپنے گھر سے اٹھ کے 10 سالہ بچہ حضور کے گیٹ پہ آ جاتا تھا۔ کیا منظر نامہ ہوگا اس واقعے کو جب میں پڑھ رہا تھا، آپ ذرا ریکال کیجئے ایک لمحہ، پھر دوبارہ آپ جو جملہ ادا کیجئے کہ صبح مطلب تہجد کا وقت ہے، تاریکی کا عالم ہے، اور سب سو رہے ہیں، اور 10 سالہ ایک بچہ جو ہے وجہ وجود کائنات میں وضو کے پانی کے لیے جا رہا ہے، کیا منظر نامہ؟ صبح اٹھتا ہے، روز بلا ناغہ بارگاہ رسالت میں آنا، حضور علیہ السلام کو وضو کرانا، حضور نے اگر روزہ رکھنا ہے تو حضور کے لیے کھجور پیش کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کرانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اٹھانا، چھڑی مبارک اٹھانا، نالین پہنانا، حضور کا ہاتھ تھامنا، پھر مسجد لے کر آنا، پھر مسجد سے واپس لے کر آنا، اور پھر صبح سے لے کے دوپہر تک حضور کے ساتھ رہنا سارے معمولات میں، پھر ایک نظر جا کے اپنے گھر دیکھنا، پھر اپنے گھر سے ہو کے ظہر میں واپس آنا، پھر عصر کے بعد تک بارگاہ رسالت میں رہنا، جو حضور کے گھر میں پکا ہے وہ کھانا، اور حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، اور حضور کی مسکراہٹیں لینا، حضور کے احکامات پہ عمل کرنا، حضور جہاں بھیجتے ہیں حضرت۔ اور پھر کمال یہ ہے یہاں پر پہلو میں پوری امت مسلمہ کے سامنے جو بچوں کی محبت کا پہلو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالم انسانیت کو بچوں کی محبت اف والی بات بتائی نا کہ اف تک نہ کی، کہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، خود حضرت انس کہتے ہیں میں رہا، حضور علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ بھی ڈانٹا نہیں، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں، اتنا بھی غصہ نہیں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا، سوال ہی نہیں، دونوں پہلوؤں سے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر محبت کا یہ عالم کہ حضور ان سے کہتے تھے یا ذل اذنان، اے 2 کانوں والے، یعنی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے اور تعلق کے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حاصل ہوئے، تو آپ جو ہے وہ اس کی وجہ سے زمانے میں ممتاز ہوئے۔ سبحان اللہ، کان 2 ہی ہوتے ہیں انسان کے ناظرین، لیکن بات وہ یہ کہ سرکار علیہ السلام کا مزاح فرمانا، اور سرکار علیہ السلام کا مزاح فرما کر یوں سمجھیے کہ اپنی محبت کو مزید ان کے قلب میں پیوست کرنا، یہ سرکار ہی کا خاصہ ہے۔ لیکن وہی بات ہے، قربان جائیے صاحب، ایک منظرنامہ تو یہ ہے کہ آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تہجد کے وقت آتے ہیں، اور وہ منظرنامہ کیا ہوگا کہ سرکار خود ان کے گھر پہ جب تشریف لے جاتے ہوں گے اور استراحت فرماتے ہوں گے، اور جب آپ کا پسینہ مبارک، خوشبودار پسینہ مبارک ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشی میں جمع کرتی ہوں گی اور مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کرتی ہوں گی، آپ بیان نہیں کر سکتے صاحب اس کو، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین ٹائٹل سے ناظرین نماز گئے. اب جو آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، ظاہر کچھ بات تو ہوئی لیکن مزید اس پہ بات کرتے ہیں. اور بعد از پردہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا جو ایک حسین انداز تھا کہ آپ سرکار علیہ السلام ہی کا تذکرہ پاک کیا کرتے تھے اور اسی تذکرے کے اندر گم رہا کرتے تھے، بتائیے ذرا مجھے صاحب. سبحان اللہ. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. صحیح بات. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ انسان کو جنون اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے زیارت کی، جنہوں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو دیکھا، آپ کے محاسن کو دیکھا، آپ کے اخلاق مطہرہ کو دیکھا، اور بچپن میں یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وقت گزارا کہ ہر لمحہ محبت بھرا تھا اور ہر لمحہ محبت آمیز تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ ابھی حضرت نے ذکر فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان سے کوئی اظہار ناراضگی ہی نہیں فرمایا. تو ایسے میں آپ سوچئے کہ دل موہ لینے کے لیے اور کیا چاہیے ہوتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر ان کے سامنے تھا جسے قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے والضحیٰ کہہ کر آپ کے چہرہ انور کی قسمیں اٹھا رہا ہے، واللیل اذا سجا فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قسمیں ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر حسن و جمال کا جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، جو سیرت نگاروں نے ایک آئینہ داری کی ہے، تو حضرت انس بن مالک نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اپنی روح کی گہرائی سے دیکھا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کی خوشبو کو سونگھا ہے براہ راست. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یوں وقت گزرا ہو تو پھر محبت کا عالم کیا ہوگا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ اوصاف عطا فرمائے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے اور دیوانہ ہو جائے، تو ایک لمحے بھر کو دیکھے اور دیوانہ ہو جائے، ایک لمحے بھر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحبت پا لے، کوئی معاملہ کر لے، متاثر ہو جائے. تو جنہوں نے 10 سال کم و بیش یوں گزارے کہ لمحہ لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا، تو پھر ان کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور وارفتگی کا عالم کیا ہوگا، یقیناً اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، نشانیاں جو نظر آتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو وہ وقت ہے جو آپ نے یوں گزارا آقا علیہ السلام کی صحبت میں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں آپ کی ذمہ داریاں لگیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کی ذمہ داریاں لگیں. تو آپ وہ تمام ذمہ داریاں فرائض منصبی ادا کرتے رہے. بالآخر آپ بصرہ میں آپ نے اپنا قیام کرنے کا مسکن بنانے کا ارادہ فرمایا اور شہر کی زندگی کی بجائے کچھ شہر سے دور کی زندگی کا انتخاب کیا، تھوڑا شہر سے باہر. تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر صبح شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہی ہوتا تھا. آج دیکھیے، آج ہم کوئی محفل کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، ہمارا کبھی کوئی موضوع ہوتا ہے، کبھی کوئی موضوع ہوتا ہے. اور حضرت انس بن مالک کی شان یہ ہے کہ وہ پھر روزانہ مجلس سجاتے ہیں، اور موضوع کیا ہے؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آنے والے بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ حضور کے بارے میں بتائیے، اور وہ بھی روزانہ وہی تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ہیں. اور وہ جب تذکرہ کرتے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایسے فرمایا، ایسے فرمایا، تو آقا علیہ السلام کا سراپا ان کی آنکھوں کے اندر تر و تازہ ہو جاتا تھا. اور وہ روحانی اعتبار سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے. تو یوں ان کی وارفتگی اور محبت ان کے لب و لہجے سے بھی جھلکتی تھی، ان کی آنکھیں بعض اوقات اشکبار ہو جاتی، ان سے بھی اظہار ہوتا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے، آپ کے اخلاق کا، لب و رخسار کا، عادات کا، خصائل کا، فضائل کا تذکرہ کرتے رہتے. اچھا، ایسے میں کئی واقعات بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن یہ آتا ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرتے کرتے آپ پر گریہ ازاری طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر میں، فراق میں، محبت میں رونے لگ گئے. اور پھر یہ عرض کیا کہ کاش جلد ہی وہ قیامت کا دن آ جائے اور میرے آقا میرے سامنے ہوں اور میں عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادم حاضر ہے. تو وہ یعنی وہ وارفتگی کا عالم ہے. ایسے ہی ایک دن آپ ہی کے، چونکہ جب آپ تذکرہ اس طرح سے فرماتے ہیں
تو پھر سننے والوں پر بھی وہ اثرات ہیں. تو شاگرد نے ایک دن پوچھ لیا حضرت کیا آپ نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کو کبھی چھوا؟ تو آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا ہاں. تو اس نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ مبارک چوم لیا، بوسہ دے لیا. بالکل صحیح بات آگے بڑھا دیں. اور پھر آخری بات یہ کہ پھر آپ یہ کرتے جب محبت میں وارفتگی ہو جاتی تو پھر آقا علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، پھر مجلس سے اٹھ کر جا کر پھر انہیں دیکھتے اور اپنی پیاس بجھاتے. اچھا میں اگر غلط نہیں ہوں تو مجھے کچھ ریکال نہیں ہو پا رہا، میں ابھی یہی سرچ کر رہا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ میں اس کو مس کر گیا، کہ ابو دھابی میں غالباً فیملی آپ کی اولادوں میں سے کہا جاتا ہے جن کے پاس زلف مبارک جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ سرکار علیہ السلام کی اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو طویل زلفیں ہیں وہ پورا ایک بنچ ہے جو دبئی میوزیم وغیرہ میں بھی اس کی زیارت کروائی جاتی ہے. تو یہ اعزاز بھی آپ کی فیملی کو حاصل ہے. اچھا اب آپ کا علمی مقام و مرتبہ اور خاص طور پہ آپ کے اساتذہ، آپ کے تلامذہ، ان کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے سب سے پہلے استاد تو خود سرکار علیہ السلام، لیکن وہ جو اس کے بعد جو آپ کو اساتذہ ملے، اور پھر کمال یہ کہ تلامذہ بھی وہ جن کو آپ خود درس دیا کرتے تھے. بتائیے ذرا. جی بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک بڑا حسین پہلو ہے کہ آپ علمی اعتبار سے بھی ایک عظیم مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور حضور کی جماعت کے ایسے شاگرد ہیں کہ جن کی کوئی ایبسنس اس مجلس اور اس جماعت سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی حاضریوں کا تناسب جو ہے دیگر صحابہ کے مقابلے میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ایک ایسا انس بن مالک جو کسی غزوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا نہ چھوڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب علم کے موتی بکھیر رہے ہوں تو وہاں انس بن مالک کی غیر حاضری کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. 100 سال کی جو آپ نے عمر پائی ہے تو یہ اسی بات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ نے یقیناً بہت سارے اشخاص سے اور بہت ساری ہستیوں سے اکتساب فیض کیا ہے اور علمی میدان میں اپنے آپ کو اپنا لوہا منوایا. اس میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں نفوس سے آپ نے براہ راست اکتساب فیض کیا ہے اور آپ ان سے فیض حاصل کرتے رہے. اور ساتھ ساتھ ایک جو بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ان کے اساتذہ کی فہرست بنائی گئی تو اس میں 4 خواتین کا بھی تذکرہ ہے. جی. ایک خاتون جنہیں بحیثیت استاذ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اتصال کیا گیا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. یعنی سیدہ پاک سے آپ نے براہ راست علم حاصل کیا. اللہ. پھر اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ آتا ہے، سیدہ ام سلیم، کہ آپ نے ان سے بھی علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا. اللہ. پھر آپ کی خالہ جان ہے سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے بھی اکتساب فیض فرمایا. اور جو چوتھی خاتون ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام فضل ہیں، جن سے آپ علم کے موتی سمیٹتے رہے ہیں. اس طرح کی اور بہت ساری ہستیاں ہیں جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا اور اپنے علم کا لوہا منوایا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسی علم ہی کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں اعتماد کر کے ان کے ذمے وہ ذمہ داریاں لگا رہی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. جیسے بحرین کی جانب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو صدقات کا نگران بنا کر بھیج رہے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی وہاں پر مالی جو معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے انس بن مالک جا رہے ہیں، تو ماہرین معیشت میں اس دور میں گویا کہ آپ کا ایک بڑا نام تھا، اس لیے حضرت ابو بکر نے آپ کا انتخاب فرمایا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بصرہ کی جانب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فقہ کی تدوین کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے جماعت بھیج رہے ہیں تو اس جماعت میں جو سر فہرست ہمیں نام نظر آتا ہے وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے. اچھا اب آ جائیے تلامذہ کی طرف. اور تلامذہ بھی ایسے ہیں کہ جن کے اپنے نام ایک گویا کہ آسمان پر مہتاب کی طرح چمک رہے ہیں. اور پھر انس بن مالک جن کے استاذ ہوں تو انس بن مالک کا اپنا مقام کیا ہوگا. سب سے بڑا نام جو آپ کے شاگردوں میں نظر آتا ہے وہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت انس بن مالک کی شاگرد ہیں. اسی طرح سے حضرت سلیمان تیمی، حضرت محمد بن سیرین انصاری، یحییٰ بن سعید انصاری، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے آپ کے شاگرد ہیں. یہاں پر 2 نام میں مزید ذکر کرنا چاہتا ہوں.
ایک ہیں حضرت سمامہ بن عبداللہ، ٹھیک، یہ آپ کے پوتے بھی، ٹھیک، اور آپ سے انہوں نے براہ راست فیض حاصل کیا اور انہوں نے اپنا ایک خاص مقام علم حدیث میں حاصل کیا۔ ایک اور نام ہے جو ذکر کیا جاتا ہے حضرت ثابت نبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ذکر ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس بن مالک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے بھی امین تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسرار کا علم بھی آپ کے پاس تھا۔ اور حضرت انس خود واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سب بچوں کو سلام کیا، ہم نے جواب دیا اور حضور نے مجھے کسی کام سے بھیجا، کام کے کرنے کی وجہ سے ماں تک پہنچنے میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ اماں جان نے پوچھا کہ دیر سے آنے کا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ رسول کائنات نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا۔ والدہ نے پوچھا کہ کس کام سے بھیجا تھا؟ کہا خدا کی قسم میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ میرے اور میرے رسول کے درمیان راز ہے۔ اور پھر ماں بھی دیکھیے ام سلیم جیسی تھی، جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ رسول کائنات کا راز ماں کو بھی نہیں بتانا، تو کہنے لگی بیٹا اب میری بھی نصیحت یہ ہے اللہ کے رسول کا راز کسی پر افشا مت کرنا۔ انہی ثابت سے پھر وہ کہہ رہے ہیں، ثابت نبانی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خدا کی قسم اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تمہیں ضرور بتاتا، لیکن چونکہ میں رازدار رسول۔ میں ایک اور بات آپ کی بات سے سوچ رہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ دیکھیے تقوی و پرہیزگاری کس معیار پہ، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو تقوی کا معیار جو نماز کے اندر خاص طور پہ سیٹ کروایا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کروایا۔ اچھا ظاہر ہے یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں سرکار علیہ السلام کا آنا جانا، سرکار علیہ السلام کا خاص پرتو، اور آپ یہ دیکھیے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے، وہ شجاعت و بہادری جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، اور وہ حق بولنا، حق کو بیان کرنا، ببانگ دہل بیان کرنا، کسی کا خوف نہیں۔ وہ ذرا آپ بتائیے، خاص طور پہ مرویات کا معاملہ بھی چونکہ ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کا قرب، تو وہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ان کی بہادری اور شجاعت کا کیا کہنا، جو 11 سال کی عمر میں میدان احد میں کھڑے تھے، جن کا بچپن حضور کے ساتھ جنگوں میں گزرا، جن کی ابتدائی جوانی حضور کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے میدانوں میں گزری، اور خیبر کے موقع پر تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایسے چل رہے تھے حنین کے موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے آپ کا پاؤں مبارک مس ہو رہا تھا۔ اللہ تو یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہونا یہ کسی عام شخص کا کام نہیں ہے، یہ انسان کے لیے شجاع اور بہادر ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی آپ کا جو معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے خلاف شرع کوئی کام کرنا چاہا، خواہ وہ عوام میں سے کوئی ہو، خواہ وہ طبقہ حکمران میں سے ہو، انس بن مالک آہنی دیوار بن کر سامنے کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ وہ ابن زیاد ہو، حتیٰ کہ وہ حجاج بن یوسف ہو۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ بھائی یہ میرے گھوڑے ہیں، آپ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، حضور کے پاس بھی گھوڑے ہوتے تھے، ذرا ان کے بارے میں بتائیں۔ اس سے بڑے تفاخر سے کہا تھا کہ بڑے گھوڑے ہیں میرے پاس، بڑے۔ حضرت انس کہنے لگے بھئی ایک گھوڑے وہ ہوتے ہیں کسی کے پاس جس سے وہ نیت کرتا ہے جہاد کی، لوگوں کی خدمت کی، تو وہ تو جنت میں جانے کا باعث ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو گھوڑوں پر خالی فخر کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ ریاکاری کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس گھوڑوں کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا۔ اور کہا حجاج تو اسی قسم میں سے ہے، تو اپنے گھوڑوں پہ فخر کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ کہا تمہاری خدمت رسول کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہیں جو ہے نا وہ سزا دیتا۔ کہا تو مجھے سزا دے گا؟ دنیا کا کوئی جابر مجھے سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے رسول نے تو مجھے ایک ایسے کلمات سکھائے ہوئے ہیں کہ اگر میں وہ پڑھ لیتا ہوں نا تو کوئی میرے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ تو حجاج بن یوسف کانپنے لگا ان کلمات کا سن کر، کہا مجھے وہ بتا دو۔ کہا تو اگر اس کا اہل ہوتا تو تجھے بتاتا، تو اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ اس انداز میں بات کرنا۔ ابن زیاد کے بارے میں سنا کہ حوض کوثر کی حدیث اس کے سامنے بیان ہوئی تو اس نے شبے کا اظہار کیا،
بولا اس نے کیسے شبہ کا اظہار کیا؟ خود اس کے پاس پہنچ گئے، کہا میں سناتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث، پھر ساری حوض کوثر کی حدیث آپ نے پڑھ کر جو ہے وہ سنائی ہے۔ تو یہ آپ کا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے مدینے کے، اچھا گورنر خود نماز پڑھایا کرتا تھا، تو آپ ابھی شہزادگی کی عمر میں تھے تو نماز میں کنورژن آپ کی یوں سمجھ لیجیے ٹرانسفارمیشن کے مراحل سے تو گزر رہے نماز میں کمی، تو آپ جگہ جگہ ٹوکتے تھے، تو گورنر کہنے لگا آپ تو میری مخالفت ہی کرتے ہیں، کہا جب تک رسول خدا کی نماز نہیں پڑھو گے انس ٹوکتا رہے گا، کوئی گورنر ہو یا کوئی بھی ہو، ہاں ویسی نماز پڑھو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے، ویسی نہیں پڑھاؤ گے میں تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اس پر وہ بڑی ایک صالح طبیعت کے تھے عمر بن عبدالعزیز، تو کہا پھر آپ سکھا دیا کریں نا، کہا آیا کرو میرے پاس، تو پھر بلایا، پوری نماز دوبارہ ان کو سکھائی ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا کہ وہ کس طرح جو ہے اللہ کے رسول کے دین کے لیے کبھی کسی سے کمپرومائز یا بزدلی یا پیچھے ہٹنے کا معاملہ نہیں کیا، ہمیشہ جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے، اور اس میں بے شمار پہلو ہیں۔ آپ ایک قطع کلام کی معذرت، اس کا آخری ایک کلائمیکس جملہ ہے، یہ ساری باتیں تو ہو گئیں خلیفہ کے ساتھ، خلیفہ نے جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی طبیعت بڑی اچھی تھی، صالح طبیعت تھی، وہ کر بھی لیا عمل اور اس پہ عمل پیرا بھی ہو گئے۔ جب نمازیں اب جو شروع کی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اب میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نماز دیکھی ہیں، ان سے بہتر جو ہے سرکار علیہ السلام سے مشابہ کسی کی نماز نہیں ہے۔ یہ بالکل یہ آپ کی تعلیم و تربیت تھی جو خود آپ نے لا کر پڑھائی اور کہا کہ اب بہترین نماز تم پڑھاتے ہو تو اب میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ مرویات میں دیکھیں تو کتنا حضور کے ساتھ رہے، ہزاروں احادیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل نے تو اکثر جو روایتیں لی ہیں وہ حضرت انس سے ہی لی ہیں۔ امام بخاری نے صرف امام بخاری نے 80 روایات لی ہیں حضرت انس بن مالک سے، امام مسلم نے 70 روایات لی ہیں، اور 128 روایات ایسی ہیں جس میں بخاری اور مسلم جو ہیں وہ متفق ہیں۔ اور پھر آپ کی احادیث میں جو ہے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضور سے سنا کہ معراج میں حضور نے بڑے بڑے محل دیکھے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ بڑے بڑے محل کس کے ہیں؟ تو حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، اللہ نے یہ محل ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگوں سے اللہ کہے گا کہ جن پر اللہ ندا دی جائے گی کہ جن کا حق اللہ پر ہے وہ اٹھیں اور جنت میں جائیں، جن کا حق اللہ پر ہے وہ اٹھیں اور جنت میں جائیں۔ تو پوچھا جائے گا ایسے کون لوگ ہیں کہ جن کا حق اللہ پر ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے۔ تو جب تیسری مرتبہ کہا جائے گا کہ اٹھو اور جس کا حق اللہ پر ہے وہ جنت میں جائے، تو ہزاروں لوگ مجمع سے اٹھیں گے اور اٹھ کر بلا حساب کتاب جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور آپ نے ان احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ دیکھیں، کتنے ڈائمنشنز پہ ہم نے بات کی۔ آپ میدان میں مجاہد، مصلے پر نمازی، خدمت رسول، ماہر فقی، ماہر محدث، اور آپ کے شاگردوں کا جیسے ذکر کیا گیا، مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے بیٹے اور پوتے سامنے بیٹھتے تھے تو 100 سے زیادہ لوگوں کی جماعت تو وہ بن جایا کرتی تھی، تو وہ سب اللہ ہوتی تھیں جن کو سکھایا کرتے تھے اور جن کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ ہر جگہ پہنچے اور حضور کا پریکٹیکل طریقہ، آپ جب کوئی کہتا تھا نا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا حضور ایسے نماز پڑھتے تھے، حضرت انس آپ آخری صحابی تھے بصرہ کے، سب سے آخر میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ اٹھ کر بڑے فخر سے کہتے تھے تم تو سن کے کہو گے آؤ میں نماز وہ پڑھوں جو میں نے خود رسول خدا کے ساتھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور جاتے جاتے صاحب ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے پردے کے بعد ظاہر جو نگاہ مطلب جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہو اور جن کی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی ہو، اس کو پھر اور کیا دنیا میں صاف سمجھ آئے گا۔ تو وہ تو انہی کے تذکرے میں رہتے تھے، تو ایک محفل میں تذکرہ کرتے کرتے گریہ طاری ہو گیا۔ تو جیسے گریہ طاری ہوا تو آپ نے روتے روتے فرمایا کہ انشاءاللہ کل محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور میں میرے سرکار کے سامنے حاضر ہوں گا اور اپنا تعارف اس طرح سے کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی آپ کا خادم انس ہوں جو آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ عزیزِ کرام، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں کل بروز میں